علی صاحب آج ہمارے پرائم منسٹر نے یہ جوک آف دا ایئر ہے کہ آپ مائنس گروتھ ریٹ کے اوپر بیٹھ کر آپ بھارت کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہماری پالیسی جو ہے وہ وہاں پہ امپلیمنٹ کریں جس طرح سے ہم نے لوگوں تک پیسے پہنچائے ہیں, اور اس کو کہہ رہے ہیں جس کی فارن ریزرو جو ہیں وہ 2 کنٹریز سے اوپر چلے گئے ہوئے ہیں, تو آپ اس کو بٹھا ادھر ہمسایوں کو سکھا رہے ہیں. اگر آپ کو کچھ آتا ہے تو یہاں پہ امپلیمنٹ کریں. ٹھیک ہے, کانفرنس تھی ایکچولی. دیکھیں یہ ایک روایت رہی ہے اکنامک سروے بجٹ سے ایک دن پہلے جو ہمیشہ پیش کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد پوسٹ بجٹ بھی جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے, وزیر خزانہ ہمیشہ کیا کرتا ہے. دیکھیں اس میں سب سے امپورٹنٹ بات رضوان علی صاحب یہ ہے کہ ایک تو مطلب آپ اس کو اس طرح مکس کر کے جس طرح انہوں نے بات کی ہے نہیں کر سکتے. اگر آپ اس کا کریٹیکل انالیسز کرنا چاہیں تو 2 پارٹ ہیں اس کے. ایک تو یہ کہ کووڈ کی کرونا کی وجہ سے جو چیزیں ہوئیں وہ مارچ وسط کے بعد سے شروع ہوئیں. اس سے پہلے کیا تھا؟ دیکھیں آپ ٹیکس اہداف جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکے, اور میرا خیال ہے کہ ریکارڈ کم رہیں گے اس دفعہ. وجہ آپ ایف بی آر کے اندر کوئی پالیسی امپلیمنٹ نہیں کر سکے, آپ چیئرمین تبدیل کرتے رہے, آپ نیا چیئرمین لے کے آئے, پھر انہوں نے کام چھوڑ دیا, یا ان کا خیال یہ تھا کہ ان کو چلنے نہیں دیا جا رہا اور ان کے کام میں مداخلت کی جا رہی ہے. اسد عمر صاحب ایک الگ پالیسی جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرتے رہے پہلے, پھر وہ چلے گئے, پھر بعد میں آئے, پھر ان کے جو مشاورت جو ہے وہ اور پالیسی چلنا شروع ہو گئی. حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ جب اسد عمر کے جانے کے بعد آئے تو پہلے ان کو فری ہینڈ ملا, بعد میں پھر ان کے بھی معاملات. تو یہ ساری وہ چیزیں تھیں, اس کو کہتے ہیں حکومتی بد نظمی. حکومتی بد نظمی اور حکمت عملی کے فقدان کی وجہ سے, اور جو ڈائریکشن ہے وہ درست نہ ہونے کی وجہ سے یہ پورشن ایک تو آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. سیکنڈلی آپ نے جو خوف پیدا کیا ٹیکس کے, آپ تو یہ بتا رہے تھے کہ ریکارڈ جو ہے وہ ٹیکس آپ حاصل کر لیں گے. آج آپ بیٹھ کے آپ نے کہہ دیا جی کہ وہ کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ ٹیکس بھی نہیں مل سکے. اچھا, اس کے بعد ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کہ آپ کے جو زرعی شعبہ ہے اس میں کسی بھی آپ کی بڑی کراپ جو ہے اس نے اپنا ہدف حاصل نہیں کیا, بلکہ وہ ہدف سے بہت نیچے رہ گئی ہیں. کپاس میرا خیال ہے کہ یہ ایک آدھ دفعہ پہلے ہوا تھا جب یہ ایک بیماری پڑی تھی فصل اس کی کپاس کی, اس وقت آپ کے ہدف سے بہت کم ہو گئی تھی, اور اس دفعہ پھر ہدف سے کم ہوئی ہے. اٹ مینس کہ آپ کی جو زرعی پالیسی تھی وہ پٹ گئی, بلکہ آپ کی زرعی پالیسی کوئی تھی نہیں, کیونکہ جو لوگ ایکسپرٹ آپ کے پاس لے کر آئے تھے, پرائم منسٹر کے پاس بریفنگ اور جو نکات لے کر آئے تھے, آپ نے تو ان کو سنا نہیں. آپ نے کہا نہیں جی جہانگیر ترین کو بلائیں, اگلی میٹنگ میں جہانگیر ترین صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اور آپ نے انہیں کہا نہیں میں جو کہہ رہا ہوں وہ آپ کریں. تو اس کے اٹ مینس کہ جو بڑی کراپس ہیں آپ کی وہ ساری کی ساری جو ہے ہدف سے نیچے چلی گئیں. اچھا, پھر اب آج آپ نے فیصلہ کر لیا گندم درآمد کرنے کا. گندم درآمد کی جائے گی, اور گندم کی درآمد جو آپ کے پچھلے ذخائر تھے جس طرح سے گندم باہر بک گئی وہ اپنی جگہ ایک مہمہ باقی ہے. اچھا, رہ گئی بات کہ جی تیل کی قیمتوں کی کمی کے حوالے سے بات ہوئی, معیشت کے اوپر اس کے کوئی اثرات, عام آدمی کو بھی کوئی فائدہ. معیشت کو تو تب اس کے کوئی فائدہ ہوتا اگر آپ کی معیشت پرفارم کر رہی ہوتی. آپ کی اکانومی تو پرفارم ہی نہیں کر رہی تھی, سو آپ وہ ایڈوانٹیج بھی نہیں لے سکے, اور پھر عام آدمی تک ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکا. اٹ مینز کہ آپ کی حکومتی مشینری جو ہے وہ نہ کرایوں کے اندر کمی ہوئی, نہ اشیاء خرد و نوش کی جو کہ ہمیشہ تیل کے ساتھ بڑھ جاتی تھیں, بڑھتی آئی ہیں ماضی میں, وہ واپس اپنی جگہ پہ نہیں قیمتیں لے جا سکے آپ. پرائس کنٹرول میکنزم آپ کا پورے 4 صوبوں میں فیل ہو گیا, اے جے کے اور گلگت بلتستان کے اندر بھی. پھر آج آپ بیٹھ کے ایک بات کہہ رہے ہیں بار بار, اور اس کے اوپر زور بھی دے رہے تھے کہ جناب یہ جو مائنس کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی کہ گروتھ ریٹ آپ کا مائنس ہوگا, آپ لوگوں کو آج یقین دلا رہا ہے کہ مائنس جو ہے 0.04 تک جائے گا, جبکہ جو جتنے بھی آزاد فگر آ رہے ہیں یا جو ہماری معیشت کے جو ماہر لوگ ہیں وہ کوٹ کر رہے ہیں, وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ کافی اوپر جائے گا, 1.5 مائنس یا 1.9 یا 2 تک بھی جا سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آج بھی آپ قوم کے ساتھ اس ایشو کے اوپر سچ نہیں بولنا چاہتے. تو اب الٹیمیٹلی جس جگہ پہ آج آپ کھڑے ہیں, نہ آپ کی معیشت پرفارم کر رہی ہے, اوپر سے کرونا ہے, مس مینجمنٹ ہے, عوام کے ہوپ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. نہ صرف عوام ہوپ لیس ہیں بلکہ ہیلپ لیس بھی ہو گئے. اسپتالوں کے اندر اگر آپ جا کر دیکھیں
آپ یہ روزانہ کے بنیاد کے اوپر فگر جاری کرتے ہیں جی کہ اتنے وینٹیلیٹر ہمارے پاس پڑے ہیں، اتنے بیڈز کی جو ہے وہ گنجائش ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. عملی طور پہ ہسپتالوں کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ آپ جا کے دیکھیں. اٹ مینس کہ آپ کو گراؤنڈ رپورٹ نہیں آ رہی، آپ کی انتظامیہ آپ کو رپورٹ نہیں کر رہی. ہاسپٹل کے اندر بندہ اٹھا کے جائیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. تو آپ اس پہ ہم بات تو کریں گے. یہ الٹیمیٹلی جو آپ کی معیشت کی ناکامی ہے، معاشی پالیسیوں کی ناکامی جو ہے، اس سے پیدا ہونے والا جو اگریشن ہے، اب اس کو آپ نے پری ایمپٹ کیسے کرنا ہے اس کے اوپر سوچیں. ورنہ دیکھیں اب بہت ساری چیزیں میڈیا کے اوپر نہیں آ رہی. جو کچھ بلوچستان کے اندر ہو رہا ہے وہ یہ اگر میڈیا پہ نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں ہو رہا. اسی طرح جو ہسپتالوں کے اندر ہو رہا ہے اگر میڈیا کے اوپر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اچھا پرفارمنس جو آپ کی تھی معاشی وہ تو آج عوام کے سامنے آ گئی. وہ جو آپ بلند و بانگ دعوے کرتے تھے، میں تو اس منسٹر کو ڈھونڈتا پھر رہا ہوں جو کہہ دیجیے عمران خان کی برکت سے بارشیں شروع ہو گئی ہیں اور چیزیں بہتر ہونی شروع ہو گئی ہیں. تو آپ یہ کس کے کھاتے میں ڈالنا ہے، اس کا بھی جواب آ کر دے دیں. بھٹی صاحب اور پھر کنٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹ دیکھیں. انتہائی افسوس کی بات یہ ہے رضوان رضی صاحب، آج ہمارے پرائم منسٹر نے یہ جوک آف دا ایئر ہے کہ آپ مائنس گروتھ ریٹ کے اوپر بیٹھ کر آپ بھارت کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہماری پالیسی جو ہے وہ وہاں پہ امپلیمنٹ کریں جس طرح سے ہم نے لوگوں تک پیسے پہنچائے ہیں، اور اس کو کہہ رہے ہیں جس کی فارن ریزرو جو ہیں وہ 2 کنٹریز سے اوپر چلے گئے ہوئے ہیں. تو آپ اس کو بٹھا ادھر ہمسایوں کو سکھا رہے ہیں. اگر آپ کو کچھ آتا ہے تو یہاں پہ امپلیمنٹ کریں. ٹھیک ہے بھٹی صاحب، آج وزیر اعظم نے تقریر فرمائی ہے اور وہ تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ کرونا سے اتنی زیادہ موات ہو جائے گی. یار یہ وہی بندہ ہے جو کہتا تھا کہ ابھی تو 1.5 بندہ فوت ہوا ہے تو ابھی تو زیادہ ہونا چاہیے، ہمارے ہاں موات کافی کم ہے. مطلب انہیں کوئی خدا کا خوف بھی نہیں ہے کہ یہ اتنا خوفناک قسم کا دروغ گوئی کرتے ہیں. ایک وقت میں ایک بات کہہ رہے ہوتے ہیں، این اس سے وقت میں دوسری بات کہہ رہے ہوتے ہیں. جہاں تک اس منسٹر کی بات ہے اس کی وجہ یہ ہے رضوان صاحب ایک جملے کے اندر کہ ان کا جو کراؤڈ ہے، ایک منٹ رضوان صاحب، ان کا جو کراؤڈ ہے ایک جملے میں کہنا چاہوں گا، جب WHO پاکستان میں کچھ اقدامات کو شروع میں سراہ رہا تھا تو یہ ہر جملے کے اندر یہ مثال دیتے. دیکھا WHO نے ہماری کتنی تعریف کی ہے، اور آپ جب وہ وارن کر رہے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ WHO ہی غلط ہے، ہم تو ٹھیک ہے. اچھا ان کا جو کراؤڈ ہے وہ اس وقت بھی واہ واہ کر رہا تھا اور آج بھی واہ واہ کر رہا ہے.